أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار دروس کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور آج اس موضوع پر ہمارا 20واں درس ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، روز محشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، اور آپ کی شفاعت ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں غزوہ تبوک اور غزوہ تبوک میں غیر حاضر ہونے والے مخلصین کا تذکرہ آپ نے سنا تھا۔ آج کے سبق میں ہم 9 ہجری کہ کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ فتح مکہ کے موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، اس وقت مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے گورنر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، ان کا نام تھا حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8 ہجری میں جو حج ہوا، اس حج کے امیر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مشرکین عرب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے مطابق سمجھتے تھے۔ نام تو ملت ابراہیمی کا تھا، لیکن طور طریقے انہوں نے بہت سارے اپنے اس میں شامل کر لیے تھے، جنہی میں بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا بھی شامل تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کو بڑا ثواب بھی سمجھتے تھے۔ تو 8 ہجری والا جو حج ہوا، چونکہ مکہ مکرمہ اسی وقت نیا نیا فتح ہوا تھا، تو کوئی خاص احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر نہیں بتائے، چونکہ آپ تو مدینہ تشریف لے گئے تھے اور کبار صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب جو 9 ہجری والا حج آیا، تو 9 ہجری والے حج کا امیر مقرر فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے مہینے سے کچھ پہلے، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے کچھ پہلے
آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ہدی کے جانور جن کو ذبح کرنا تھا وہ بھی لے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے اور 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے گئے۔ بہرکیف قربانی کے جانور ساتھ لے گئے اور مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن ابھی کچھ ہی چلے تھے کہ سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں ان مشرکین کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان تھا کہ جو بار بار معاہدہ توڑ رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ سن چکے ہیں کہ مشرکین نے خود کئی دفعہ اس معاہدے کو توڑا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ اس سے پہلے آپ معاہدے کی پابندی فرماتے رہے۔ اسی طرح مشرکین مسلمانوں سے معاہدہ کر کے اب مسلمان وعدے کے پابند ہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جناب وعدہ خلافی ہو جائے، وہ جب موقع ملتا ہے حملہ کر دیتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں جن میں یہ اعلان ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری ہیں، جنہوں نے معاہدہ توڑا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہمارا بھی، اور جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے جب تک معاہدے کی مدت پوری نہیں ہو جاتی ہم پابند رہیں گے۔ اور جو لوگ معاہدے میں شامل نہیں یا مدت پوری ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں کہ 4 مہینے تک ان کو مہلت ہے، اسلام کے دائرے میں آ جائیں یا ہمارے ماتحت ہو کر ہمیں جزیہ دیں یا یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا اہم اعلان تھا۔ اتفاق کی بات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے، تب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں لے کر آپ بھی اسی قافلے میں مل جائیں، لیکن ان آیتوں کا اعلان امیر حج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کرنا، بلکہ اے علی یہ اعلان آپ نے کرنا ہے۔ اب امارت والا شرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی بننے کا شرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی تم نے جا کر وہاں حج کے موقع پر یہ اعلان فرما دینا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ دیکھو ان لوگوں میں کسی کو یہ شوق نہیں تھا کہ میں ہی بڑا رہوں، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکمل حج کا امیر بنا دیا تو میں ماتحت بن جاتا ہوں، آپ امیر بن جائیں، اور اگر حج کا امیر جیسے مجھے مقرر فرمایا تھا اسی طرح ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مامور بن کے آیا ہوں، امیر آپ ہی ہیں حج کے، صرف اعلان کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی ہے۔ دیکھو دونوں حضرات کے فراخ دلی دیکھو اور آپس کے اندر تعلق دیکھو۔ خیر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امیر حج رہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور رہے، اور حج کے موقع پر جو اعلان کیا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مقدس سے کیا گیا۔ اعلان ذرا سن لیجئے، وہ آیات الہیہ ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے نا؟
قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114، 113 صورتوں میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جہاد کا اعلان ہے، مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کوئی معاہدہ نہیں، اور اوپر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کوئی جوڑ والی بات نہیں بنتی تھی۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ مارو ان کو، یہ ذرا جوڑ نہیں بنتا تھا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور وجوہات درس میں ہوں گے، درس قرآن میں۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان فرما رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ اعلان سجدہ بھی علی جیسے شعر کے ساتھ تھا، کوئی کمزور اعلان تو تھا نہیں نا، دھڑلے والا اعلان تھا، اور دھڑلے والا اعلان ذرا وہی بندہ کرے جس کی کانپیں ٹانگ نہ رہی ہوں، ذرا ہمت والا ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے ہیں جی، اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ براۃ من اللہ ورسولہ سبحان اللہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سبحان اللہ فرمایا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری ہے ان مشرکوں سے جن سے تم نے وعدہ کیا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پھرو زمین میں 4 ماہ تک مہلت ہے تمہیں، اور اس بات کو جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم نے بڑی کوشش کی اللہ کا دین مغلوب ہو جائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے مکے سے باہر نہ نکلے، لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح اپنے نبی کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب یاد رکھو اور یقین کرو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم تل لگا لو، کوشش کر لو، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اگلی بات بھی سن لو وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ فیصلہ کر چکا ہے کافروں کو ذلیل کرے گا اور رسوا کرے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر والے دن اعلان ہے اللہ کی طرف سے، جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے، ان کی طرف سے ان کے سامنے اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس دن یہ حج اکبر ہے اور کس دن اعلان کرنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا 10 ذو الحجہ کو، یوم نحر کو میں نے اعلان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یوم نحر کو اعلان کرنا علی سب لوگوں کے سامنے۔ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، فرمایا اللہ بھی مشرکوں سے بیزار ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکوں سے بیزار ہے۔ جاؤ 4 ماہ کی تمہیں مہلت ہے، 4 ماہ کے بعد یا تو اسلام کے دامن کے اندر آ جاؤ، یا مسلمانوں کے ماتحت ہو جاؤ، یا عرب کی سرزمین چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ یہ بہت بڑی للکار تھی اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بزبان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْكُسُوكُمْ شَيْئًا، ہاں وہ مشرک جن سے تم نے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کوئی نہ کی، پابند رہے، ان کے ساتھ مدت تک وعدہ پورا کرو۔ اور فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اگر 4 ماہ گزر جانے کے بعد، حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد پھر بھی کفر اور شرک پر ڈٹے رہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹے رہیں، پھر پکڑو اللہ کے دشمنوں کو، پکڑو اللہ کے دین کے غداروں کو، اور ان کو چن چن کر صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس زمین کو پاک کر دو، شرک سے پاک کر دو، مشرکوں سے۔ حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرما رہے ہیں، سن لیجئے آئندہ اگلے سال سے کوئی بندہ بیت اللہ کا ننگا طواف نہ کرے، ننگا طواف کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ نمبر 2 فرمانے لگے اگلی بات یہ بھی سن لو، آئندہ کوئی کافر بیت اللہ کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، بیت اللہ کے اندر داخل بھی ایمان والے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں کافر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بات یہ بھی سن لو، اگر کفر کرنا ہے تو عرب کی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں باہر دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اسی لیے بھیجا کہ میں اس کی توحید کا کلمہ بلند کر دوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا اور یہ سب نے سن لیا، اور یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا، گویا کہ یہ اعلان تھا کہ اب یہاں پہ رہنا ہے تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا ہے، اور اگر تم نے رہنا ہے تو اس کے ماتحت ہو کر رہنا ہے، یا نہیں رہتے ماتحت ہو کر تو یہاں سے بھاگنا ہوگا تمہیں۔ نہیں تھیلا اپنا لے کے گیا، کرسی نہیں صحیح، جی جی اس نے تھیلا پہ وہ رہ گیا تو جو ہے جی، تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس کے بعد تم نے یا تو دین حق کے ماتحت ہو کر رہنا ہے یا پھر یہاں سے بھاگ جانا ہے، اب تم کفر بھی کرو اور رہو بھی حرم کے اندر، یہ تمہیں اب اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک اعلان تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زبان سے ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر حج ہونے کے وقت ہوا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں بھی بیت اللہ کا احترام لوگوں کے دلوں میں ضرور تھا، اور اصحاب الفیل کا واقعہ وہ تو عرب کے اندر بڑا مشہور تھا، کیونکہ اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جب ابرا لشکر لے کر آیا تھا تو اس پر پرندوں کے جھنڈ غول کے غول آئے تھے، تو وہ لوگوں کے ذہن میں پہلے بھی بیت اللہ کا احترام تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اور زیادہ ہو گیا۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کا دشمن نہیں آ سکتا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی کافر بیت اللہ میں نہیں آئے گا، بتوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ ہی باہر نکال پھینکا تھا۔ جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نعرہ اور اعلان لگ چکا تھا۔ جب یہ ساری بات ہوئی، اب عرب کے اندر اسلام کی حقانیت پھیلنا شروع ہوئی، لوگوں کے دلوں میں آیا کہ واقعی یہ کوئی سچا دین ہے، اگر سچا دین نہ ہوتا تو یوں غالب نہ ہوتا۔ اور اللہ کی وہ پیشن گوئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، سچا دین دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے سارے باطل ادیان پر غالب کر دے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ثابت ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ لگتا یوں ہی ہے کہ اس اسلام کے دائرے میں ہم بھی آئیں گے، یہ سچا دین ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں، چارہ نہیں۔ اب وفد آنے لگے، یہ 9 ہجری وہ سال تھا، خصوصاً حج کے اس بعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارد گرد کے کئی لوگ وفد لے کر آئے، کئی وفود آئے اور انہوں نے آ کر ایمان قبول کیا۔ اس میں سے اب سارے وفود کا واقعہ تو نہیں سنا سکتے کیونکہ رمضان سے پہلے ہم نے انشاءاللہ مکمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس میں سے چند ایک واقعات یا جو کوئی خاص واقعہ پیش آیا وہ میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تھے، یہ لوگ آئے اپنی سواریوں پر، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا جی تو جناب سواریاں چھوڑیں اور سواریوں سے چھلانگ مارے، لپٹ گئے، او یا رسول اللہ السلام علیکم، بڑے ملے تھے جناب، جفیاں لگائیں۔ ان میں ایک شخص تھے عبداللہ بن عوف نام تھا ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی قبیلے میں تھے، بلکہ بعض روایات میں کہ قبیلے کے بڑے تھے۔ انہوں نے کوئی چھلانگ نہ لگائی، کوئی دوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ آئے، بلکہ جو سواریاں چھوڑ کر آئے تھے نا ان کے قبیلے والے، انہوں نے سواریوں کو باندھا اور پھر جناب سامان سیٹ کیا، پھر جو سفر میں اپنا
لباس پہن کے آئے تھے وہ اتارا، غسل کیا اور اچھا لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے مسکرائے، فرمانا کہ تیرے اندر جو برد باری والی صفت ہے نا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں جی، یہ عجلت جو ہے یہ پسند نہیں ہے، باقی جنہوں نے عجلت کی آپ نے ان کی تعریف نہ کی، اس بندے کی تعریف کی، فرمایا یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جماعت کھڑی ہو تو مسجد میں مت بھاگو، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو بعد کے اندر پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنی جلد بازی کہ جناب تم نے اچھا لباس بھی کوئی نہ پہنا اور جناب تم بھاگ کر آئے، فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں جب بندہ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، دل تو کرتا ہے بے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جناب مدینہ ایئرپورٹ پہ ہمارا جہاز جب پہنچے تو دل تو کرتا ہے پہلے ہی چھلانگ لگائے، لیکن نہ، حوصلے کے ساتھ وہاں جائیں، بڑے ادب کے ساتھ ہوٹل میں جائیں، اپنا سامان رکھیں اور وہ کپڑے اتار دیں سفر والے، صاف کپڑے پہنیں اور پھر جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کریں، آداب کا لحاظ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفت اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ تو ان واقعات میں عبرتیں ہیں ہمارے لیے۔ اسی طرح جناب سعد بن بکر کے رئیس زمام بن سالبہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ان کا مزاج کوئی ہمیں پسند نہ آیا، عرابی تھے، تھوڑے سخت مزاج کے تھے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے سخت مزاج، جس کو ہم اپنی زبان میں اکھڑ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سواری بالکل ساتھ ہی کھڑی کی اور کھڑے ہو کر کہنے لگے ابن عبد المطلب کون ہے تم میں؟ صحابہ نے کہا جی یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آنے دو اس کو، کچھ نہ کہو اس کو۔ کہا جی یہ ہیں؟ کہنے لگا عبد المطلب کے پوتے آپ ہیں؟ آپ نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ کا ایک قاصد گیا تھا ہماری طرف، وہ کہتا آپ اللہ کے رسول ہیں، سچ کہا اس نے؟ آپ نے کہا سچ کہا اس نے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا میں بات ذرا سیدھی سیدھی کروں گا، سخت کروں گا، دل میں خفگی نہ لے آنا، میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ آپ اگر بزرگ ہو تشریف رکھو، نہ کہ تشریف نہیں رکھنی، میں جواب دو۔ اب نے اچھا پوچھو جی، جو چاہو پوچھو، کرو سوال۔ ان کا یہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے اللہ نے بنایا۔ اچھا یہ زمین کس نے بنائی؟ آپ نے اللہ نے بنائی۔ اچھا آپ کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کہ دیکھو جس اللہ نے آسمان بنایا، جس اللہ نے زمین بنائی، آپ اس اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے بولا بالکل اس اللہ کی قسم میں واقعی اللہ کا رسول۔ کہنے لگا چلو یہ بات تو کلیئر ہوئی۔ کہتا آپ کے قاصد نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیے، تو کیا آپ نماز بھی پڑھیں؟ کہا بالکل پڑھیں جی، لیکن انداز ان کا ایسا تھا، صحابہ کہتے ہمیں بالکل نہیں اچھا لگ رہا تھا، لیکن نبی پاک کہہ رہے تھے خیر کرنے دو سوال، بیچارے کو ابھی ابھی نیا ہے، اس کو کیا پتہ، کرنے دو۔ نماز کا حکم دیا، یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ روزے کی بات کی ہے، فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی بات کا وہ بھی ٹھیک ہے۔ خیر حج کی ساری باتیں اس نے پوچھتا گیا، نبی پاک تائید فرماتے گئے۔ اب اس کے دل میں آ کے واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر قریب ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے نا، اس ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے کوئی نصیحت کریں لیکن زیادہ لمبی جوڑی نہ کریں۔ بہت لمبی عبادتیں، کوئی لمبا وظیفہ، مختصر جی کوئی گل میرے نے دسو جس سے میں عمل بھی کر سکاں تو میں انشاءاللہ عمل کر سکاں۔ ایک بندہ گیا نا پیر صاحب کو، اس کا کاروبار نہیں، حضرت جی کوئی وظیفہ دسو۔ حضرت کوئی آیت دسی، بھائی جناب روزانہ راتی جڑانا 500 دفعہ پڑھنی ہے، تے پڑھنی 41 دیہڑے تے دنیا ذلیل ہو کے تیرے قدم چاسی۔ اس ٹوٹل لایا بھائی 500 دفعہ میں پڑھی تے تو سحری دا ٹائم ہو جانا۔ اس کا استاد جی دنیا تو اسی ذلیل 41 دیہڑے بعد، تو میں تو آج تو ہی ذلیل ہونے شروع ہوا سا، ساری رات جو 100 نہیں دیہڑی مزدوری کر سا تے راتی اس مصیبت پی گیا تو میرا تو کام پورا ہو گیا نا جی۔ تو کم مختصر دسو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو اللہ کا رسول بنایا ہے، ذرا نصیحت کریں لیکن کریں ذرا مختصر سی۔ آپ نے فرمایا وہ جو میرے قاصد تو جی نہیں بتایا تھا 5 وقت کی نماز؟ کہا جی بالکل۔ کا رمضان کے روزے، کا زکوٰۃ، کا بیت اللہ کا حج بتایا تھا نا؟ کہا فرمایا بس اس پہ عمل کر،
وہ ساکہ جی عمل ہو گیا اور واپس پلٹا وہیں سے اور کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آپ کی بات اسی طرح اپنی ساری قوم کو بتاؤں گا، واللہ والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھر بھی اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، جو آپ نے بتایا وہی جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ اگر کوئی جنتی بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے، یہ جنتی بندہ ہے، سیدھی سیدھی بات جو اس کے دل میں تھی وہ اس نے کر دی ہے، اور پھر جناب میرے ساتھ وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے اسی طرح میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر کے اس میں نہیں اضافہ کر کے بتاؤں گا، جو آپ کی بات ہے من و عن بتاؤں گا۔ فرمایا یہ جنتی بندہ ہے جو میری بات اپنی قوم تک پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح جناب بنو اسد بن خزیمہ کے لوگ آئے۔ اچھا یہ لوگ جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، یہ کئی وہ وفد آئے نا مسجد نبی ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ لوگ آئے، یہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ دیکھو فلاں قبیلے تھوڑے نال جنگ نہیں کی تھی، فرمایا ہاں کی تھی، اسا تو نہیں کی تھی نا، پھر اسی تو بغیر جنگ دے آ گئے، فلاں نے بھی جنگ کی، فلاں نے بھی کی، فلاں نے بھی کی، اور ہم یہ ہیں کہ بغیر جنگ کے ایمان کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ہاں بڑی مہربانی جی۔ پھر جناب انہوں نے کوئی بات کی، دیکھو نا ہم نے آپ یہ کیا اور وہ کیا، آپ پر تو جس طرح بندہ احسان نہیں جتلاتا، ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل قرآن لے کر آئے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ میرے پاک پیغمبر کچھ لوگ آتے ہیں تیرے پاس اور آ کر احسان جتلاتے ہیں کہ جناب ہم ایمان لے آئیں، آپ ان سے واضح طور پہ کہہ دیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر احسان مت جتلاؤ اپنے ایمان کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو رب نے احسان کیا جس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، احسان مت جتلاؤ، احسان مت جتلاؤ کہ جناب ہم مسجد میں اگر کوئی بندہ آیا کوئی درس سن رہا ہے میری بات سن رہا ہے، کیا احسان ہے میرے اوپر؟ احسان ہے نہیں، احسان اللہ کے گھر میں جو آیا اللہ کی بات سنی اللہ کی رضا کے لیے، نہ میرا آپ پر احسان ہے نہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے، میں سنا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، آپ سن رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حکم خداوندی سنا دیا، بھائی یہ بات چھوڑو کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، بس آ گئے ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بس آئندہ آپ یہ بات نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کچھ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں ایک سوال تھا فال نکالنے والا۔ فال جانتے ہیں نا جی، ہر دور کے اندر اس کے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں تیروں کے ساتھ نکالتے تھے، تیروں کے ساتھ، قسمت دا تیر جناب، سمجھ آئی؟ آج کل یہ مولوی جو استخارے زیادہ کر کے دیتے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح کرنے دو، پتہ ہے استخارے کے لیے رابطہ کریں۔ اور میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا آپ کو بات، جو ساتھی اور ہمارے دوست ہیں استخارہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ میں کہوں خدا دے ہو بندے ہو کس طرح استخارہ ہر ایک کے لیے کرتے ہو، نفلیں پڑھتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو، وہ زیادہ ساڑھا پیو پڑھتا دوں کو، پھر کر دے کس طرح ہو؟ اتنے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، تیسرے دن ہم ٹاس کر لیتے ہیں، سکہ لے لیتے ہیں 5 روپے والا یا آج کل 10 روپے والا بھی ہے، ٹاس کر لیتے ہیں اور ذہن میں رکھ لیتے ہیں اگر چاند تارا آیا تو کہیں گے کام کر لیں، اور دوسری جہاں 5 لکھا ہوتا ہے وہ والی سائڈ آئی تو ہم کہیں کام نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے ہمارا استخارہ۔ اور دوسرا طریقہ کہتے ہیں یہ ہے کہ تسبیح لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں خیرن یرا شرن یرا خیرن یرا شرن یرا، ٹھکا ٹھک نلی دیتے دھاگا وٹ، خیرن یرا شرن یرا خیرن یرا شرن یرا، اگر آخری موتی ہاتھ میں آ گیا خیرن یرا پہ چل یار کام کر لے، اور آ گیا بھائی شرن یرا والا تو کہتے ہیں جی کام نہ کر جے۔ یہ ہمارے وہ استخارے ہم لوگوں سے کرواتے ہو، اللہ کے بندے خود کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، مولوی صاحب تازہ پڑھ کے ان کو پتہ ہوگا، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، میں اپنے لیے بات کرو، اپنے لیے بات کرو۔ ہمارے یہاں پہ ایک ساتھی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے استخارہ کرو، میں نے بڑا سمجھایا یار آپ خود کریں، اگر دعا نہیں یاد ہوتی اپنے الفاظ میں کریں، جو طریقہ ہے اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تسی اللہ تعالیٰ نے آکھو نا میرا عزیز ہے بڑا تو اس دا کام ہے، میرا کہ عزیز ہے تو اس دا بڑا ضروری کام ہے، تو یا اللہ کو اس بارے جڑانا کوئی بات کر بھائی تو خود کیوں نہیں اللہ سے کہتا؟ سوال تو یہ ہے نا، میرے پیٹ میں درد ہے اور میں کہوں قاضی صاحب ذرا تسی ہائے ہائے کرو نا، کیوں جی میرے پیٹ ہی درد ہے،
یہ تکلیف میرے پیٹ میں ہے، ہائے دعا بندہ کرے آ کے، یہ کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے فال نکالنے کا پوچھا جی، کوئی کام کرنا ہو ہم جاتے ہیں مجاوروں کے پاس، یہ کام کریں یا نہ کریں، دکان ڈالیں نہ ڈالیں، وہ تیر نکال کے دیتے ہیں، بعض پہ لکھا ہوتا ہے افعل کر لے، بعض پہ لکھا ہوتا ہے لا تفعل نہ کر، یہ تیر اور ٹاس والا سکہ ایک ہی بات ہے، یہ جو ہمارا استخارہ ہے نا، یہ وہی فعال ہم نے بنا دی ہے، اتنا اچھا شریعت کا حکم تھا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس کا۔ وہ کہتے ہیں یہ کام کر، تیر نکلا اگر افعل والا تو کہتے ہیں کام کر لے، اگر دوسرا نکلا لا تفعل نہ کر تو کہتے ہیں کام نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہالت کی بات ہے، یہ بالکل اس طرح نہ کرو، آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے کہ یا رسول اللہ پرندوں سے بھی فال لیتے ہیں، پرندوں سے بھی فال لیتے، کوا بول پڑا تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی خیر نہیں، یہ کام پتہ نہیں کیوں پہ بولنا، سمجھ آئی؟ گھر سے باہر نکلا، آگے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، چنگا بلا لاہور تیار ہو کے جا رہے سی، کھنے پول تو واپس آ گئے، کیا ہوا بھائی؟ وہ کالی بلی آگے آ گئی۔ وہ اللہ کے بندے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ۔ اب یہ وہ قبیلے والے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں، اسلام کے اندر یہ پرندوں کے ساتھ قسمت معلوم کرنا اور فال لینا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صبح سویرے سویرے دکاندار سے آپ جائیں نا، اس سے ادھار مانگیں، دیتا ہے ادھار؟ نہیں، ساری داڑھ کو ادھار ہی دینے رہی ہے، یہ پتہ نہیں بات کہاں سے نکال لی ہے۔ صبح سویرے سویرے کوئی اللہ کے نام پہ مانگے اس کو بھی نہیں دیتے، اگر ساری داڑھ پھر دینے رہی ہے، شکر نہ کرو اللہ کے نام پہ دیتے رہیں، تو اس سے بڑی اور کیا اچھی بات ہے۔ ایک بادشاہ نکلا، اس دن مجھے، چونکہ ہمارے ایک درس کو کئی ساتھی سنتے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے، ایک ساتھی ہمارے مولوی صاحب قاری دلشاد صاحب، شاید ابھی بھی سنیں گے، تو وہ فرما رہے تھے تھوڑے مقتدی بہت ڈاڑھ میرا خیال ہے، کیوں کہ تسی گھڑی بار بار دیکھنے ہو، لگنا صحیح ٹرکا کے رکھے ہوئے، 5 منٹ بھی ہوتے نہیں ہوں ورنہ اس واسطے 5 منٹ ہوتے ہو جاتا خیر ہے نا جی، اچھا یہ نہ ہو جائے پھر 10 منٹ ہو جائے تو اچھا 15 کی گنجائش نہیں 10 تک گنجائش ہے جی۔ تو بادشاہ نکلا گھر سے، اپنے محل سے، جو ہی سویرے سویرے سیر کی نکلا، آگے فقیر نکل کے آ رہا تھا، وہ سکو تیری خیر، سارا دن خراب ہوگا، متھے لگ گیا سویرے سویرے فقیر، یہ تو سارا دن ہی خراب گزری، آج تو میں سیر کے لیے جا رہا تھا، میں تو کشمیر جا رہا تھا، وادی نیلم جا رہا تھا، اور یہ جناب آ گیا سویرے سویرے۔ اس نے کہا پکڑو اس کو، لتر مار کے اندر بند کر دو، بے گناہ بیچارے کو پکڑ کے اندر بند کر دیا، سارا دن گھوما پھرا، شام کو آیا، کہنے لگا اس فقیر نے باہر کڈو۔ فقیر صاحب آ گیا، وہ فقیرہ کیوں آیا سویرے سویرے ادھر، آئندہ نہیں آنا؟ اس نے کہا جی انشاءاللہ آج جڑی میرے خیرات ملی آئندہ میں نہ آساں جی، تسی نہ بھی آکھو تو انشاءاللہ میں آئندہ ادھر نسلوں میں ڈک جا سب اس سائڈ تے نہیں جانا سویرے سویرے، لیکن میرا قصور تو بتائیں، میں نے جرم کیا کیا کہ مجھے لتر مارے، سارا دن اندر بند رکھا؟ اس نے کہا اور جرم کوئی نہیں ہے، اصل میں تم فقیر لوگ جب سویرے سویرے متھے لگتے ہو نا، بندے کی قسمت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے تجھے یہ سزا دی۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک گزارش کروں؟ کہا ہاں کون سی بات؟ اس نے کہا صبح سویرے میں نکلا اپنی جھونپڑی سے، آپ نکلے اپنے محل سے، میرے متھے آپ لگے اور آپ کے متھے میں لگا، آپ سارا دن عیاشی کرتے رہے، میں سارا دن لتر کھاتا رہا، تو منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہیں؟ جس غریب کے متھے آپ جیسا منحوس لگے اس کا سارا دن بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو خدا را کسی غریب کے سویرے سویرے متھے آپ نہ لگا کریں ورنہ اس کا تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے سمجھا اللہ کے بندے، کسی کے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے یہ بات بھی پوچھی، تیروں کے ساتھ تقسیم والی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے جی۔ ایک بات اور سنا کے بات ختم کر دیں جی، اجازت ہے جی ایک بات اور سنانے کی؟ اچھا باقی انشاءاللہ کچھ وفد آپ کو کل سنائیں گے۔ اہل طائف بھی آئے، آپ نے پڑھا فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف ہوا تھا، وہ جو واقعہ ہوا وہ آپ پچھلا واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان میں ایک شخص عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لے آئے تھے، مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور میرے قبیلے والے نا اپنے بچوں سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا، دیر ہی نہیں لگائیں گے، سب مان جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ یہ وہاں سے آئے، اپنی قوم کو اہل طائف کو انہوں نے دعوت ایمان دی، لیکن واقعی بڑی محبت تو کرتے تھے،
جب یہ آئے تو استقبال کے لیے باہر گئے، بڑی عزت سے لے کر گئے، لیکن طریقہ ان کا یہ تھا کہ ان کا بڑا بت تھا لات کا نام سنا، لات منات، یہ لات طائف میں تھا۔ تو طریقہ ان کا یہ تھا کہ باہر سے جو بندہ آتا پہلے لات صاحب کے پاس جاتا، پھر گھر جاتا۔ اب وہ سارے استقبال کے لیے آئے، عروہ جناب لات صاحب کی طرف جائیں گے، عروہ نے بجائے لات کے اپنے گھر کا رخ کیا۔ انہوں نے کہا بھئی ادھر نہیں جانا، انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہ سب فضول کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت توحید ہے، بس اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے ادھر ہی تیر مار کر حضرت عروہ کو شہید کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد طائف والوں نے پھر احساس بھی ہوا کہ یار یہ کام ہم نے اچھا نہیں کیا، اب تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ قاصد بن کے آیا تھا، تھوڑے ڈرے بھی تھوڑے یرکے بھی۔ پھر انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں، جاؤ نبی پاک سے کوئی بات چیت کرو، کوئی بات طے کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نا مسجد نبوی میں ٹھہراؤ، چونکہ رمضان کے دن تھے، یہ قرآن سنیں تاکہ ان کے دل کوئی بدلے، قرآن سنیں، اور قرآن تو دلوں پہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ خیر وہ قرآن سنتے رہے اور نبی پاک کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہے۔ ان میں ایک شخص تھے جی عثمان بن ابی العاص ثقفی، یہ ثقفی قبیلہ بنو ثقیف تھا نا، ثقفی۔ تو یہ جو تھے یہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن ان کو کوئی شوق چڑھا قرآن سیکھنے کا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، آپ کہیں مسجد میں نہ ہوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن سیکھتے، چنانچہ انہوں نے کافی ساری آیتیں یاد کر لیں۔ خیر وہ آئے، بات چیت ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہم ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ ہماری شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی شرطیں؟ ان کا ایک تو ہم لات کی عبادت تو کرتے ہی رہیں گے۔ نبی پاک فرمایا پہلی گال ہی غلط ہے، پہلی بات ہی غلط ہے، ہماری دعوت ہی لا الہ سے شروع ہوتی ہے، لات کی نفی تو سب سے پہلے کرنی ہے، یہ شرط قبول۔ ان کا اچھا پھر ایسے ہے کہ لات کی چلو عبادت نہیں کرتے ہم، لیکن اتنا ضرور کرتے ہیں کہ لات ہمارے یہاں کھڑا رہے، اس کو آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ آپ میں ایک گال بھی قبول نہیں، مجھے تو رب نے بھیجا ہے کہ شرک کے نشانات مٹا کے آؤں، یہ بات بھی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اچھا، پھر ہم سوچتے ہیں، پھر چلے جاتے، پھر دوسرے تیسرے دن پھر مشورہ کر آتے، سمجھ نہ آتی اب کیا کریں۔ کہنے لگا اچھا پھر ایک بات اور طے کریں ہمارے ساتھ کہ لات کو ہم نہیں توڑیں گے، آپ کو کوئی بندہ توڑے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، یہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نہ توڑے۔ اور کہنے لگا اچھا اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی پاک فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ تک تھوڑے کو ذمہ داری منگی کدو ہے، تسی بالکل ذمہ داری یہ نہ دیو۔ انہوں نے کہا جی بات یہ بھی ہے کہ اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا نا تو پھر ہم اسلام سے بھی پھر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، کیا کر لے گا لات، یہ بھی قبول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب جناب پہلی بات یہاں پہ طے ہو گئی کہ ہم نہیں توڑیں گے لات کو، آپ اپنے کسی صحابی کو کہیں وہ توڑیں، اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور اگر جناب اس کو کچھ ہو گیا تو ہم پھر اسلام بھی قبول۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے جی ہمیں کچھ تھوڑی سی گنجائش اور بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی؟ کہنے لگے بدکاری کی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو میں کیسے حلال کر دوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ، لہذا اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح کی اور کچھ جاہلانہ باتیں انہوں نے پیش کیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بات کو بھی تسلیم نہیں فرمایا ماننا ہے تو سیدھا سیدھا مانو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مانو، اگر نہیں ماننا تو نہ مانو، پھر مقابلہ کرو۔ پھر یہ کیا ہوا ہے؟ پھر 4 مہینے کی جو مہلت کا اعلان حج کے موقع پہ ہو چکا ہے، پھر اس کا انتظار کرو۔ بالآخر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، کافی مشورے کیے اور بالآخر یہ مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، آپ فی الحال بندہ اپنا نہ بھیجیں، ہم اپنی قوم والوں کو ذرا قائل کر لیں، پھر بعد میں آپ لات کو توڑنے کے لیے بندہ بھیج دیں۔ یہ جناب گئے اپنی قوم کے پاس، اب ڈرتے بھی تھے کہ قوم کو ہم بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ کہیں سانوں جس طرح پہلے عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ کیا کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ نہ کر دیں۔ ان میں وہ شخص عثمان بن ابی العاص ثقفی، میں نے پہلے عرض کی، جو قرآن سیکھتے تھے، اتفاقاً باقی لوگ تو مشورہ کرتے رہتے تھے اور وہ قرآن سیکھتے رہتے تھے، ان کو قرآن زیادہ یاد ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا امیر انہیں مقرر کیا، فرمایا وہ قرآن جو تیرے سینے میں ہے نا اس کی عزت ہے کہ تو ان کا امیر بنے گا۔ اب یہ گئے اپنی قوم کے پاس، وہ ڈر رہے تھے کہ یار کیسے بات کریں،
تو انہوں نے اپنی قوم کو نبی پاک سے ڈرانا شروع کیا. ایسے تو نہ بتایا کہ ہم ایمان لے آئیں، کہنے کہ یار ہم ادھر گئے ہیں، بڑے ڈاڈے بڑے سخت ہے جی، کوئی گل کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، بس جنگ ہی جنگ، کہتے آؤ مقابلہ کرو. ڈرایا خوب ہے نا، جتنا ڈرا سکتے تھے نا. وہ لشکر ہے ان کے پاس، بڑے لوگ ہیں، بڑے ہتھیار ہیں، اور کہتے ہیں بس مقابلہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسری کسی آپشن پہ آتے نہیں تھے. ہم نے اتنے دن گزارے، منتیں کی ہر طریقے. اب وہ ایک ہی بات ہے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ جنگ کرو. تو کیا خیال ہے پھر جنگ کر لے سو؟ انہوں کا مشکل ہے. انہوں کا پھر اس طرح نہ کریے کہ ایمان نہ لے آئیے، کوئی نہ چلو صلح ہو جاوے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس طرح ہی کر لینا. اس میں وہ تیار ہے، نہ کہا سیدھے مسلمان پہلے دے ہو چکے ہیں. چلو پھر نبی پاک ذرا پیغام میں جیسا کہ یا رسول اللہ ہو گیا، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، بندہ بھیجو تو لات دا رگڑا کڈو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو بھیجا اور ایک اور صحابی کو، جا کے جنہوں نے لات کو ایسی لات لگائی نا کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اور وہ ڈرتے بھی رہے تھوڑا پہلے، کیونکہ ابھی اثرات تو تھے کہ شاید کچھ ہو جائے، پر میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے درس میں باقی عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ میں سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.